دنیا میں کبھی بھی آئیڈیل سینیریو نہیں رہتا. آپ نے کچھ بھی کرنا ہوتا ہے نا تو اس میں آپ کے پاس اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بٹ جو کنسسٹنسی ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. نیور اسٹاپ یور لرننگ. آپ نے ہر وقت کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہنا ہے اور وقت کی سپیڈ کے حساب سے آپ نے چلتے رہنا. لاہور جیسے شہر میں جو اب قصور تک اور گجرانوالہ تک اور چاروں طرف پھیلی جا رہا ہے اور زرعی زمین وہ ختم ہو رہی ہے اور سوسائٹیز بن رہی ہیں، تو آئی تھنک اس کانٹیکسٹ میں آپ کا جو ورٹیکل ہے اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ ماحولیاتی امپیکٹ بھی ہے. مثبت لوگوں میں بیٹھے، یا پازیٹیو رہیں اور بلیو رکھیں کہ یار میں کر سکتا ہوں. یہ السلام علیکم جی، میرا نام ہے انور کبیر اور آج ہم آئے ہیں بڑے خاص میزبان کے پاس، مطیب صدیقی who is the CEO of the ورٹیکل اب کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. دے ہیو ڈن گریٹ ورک ان کارپوریٹ آفیسز، ہائی رائز بلڈنگز، اور لاہور کے اندر ایک بہت بڑا ماشاءاللہ انہوں نے نام کمایا ہے. اور مطیب ایز اے بزنس مین ہیز اسٹیبلشڈ ہز میٹل ایز دا پرسن ہو از ڈیلیورڈ. اور ان کو اب جو خطاب دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے ایز دا فاسٹسٹ ڈیولپر ان لاہور ان پاکستان آئی وڈ سے. تو مطیب کے ساتھ ہم آج ملیں گے، بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان کی جو انٹرپرینوریل جرنی ہے اس میں کیا ایسے اسپیکٹس ہیں جنہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا ٹو بیکم ماشاء اللہ ہو از بیکمنگ، اینڈ آلسو ان کے فیوچر پلانس کے بارے میں بات کریں گے، ان سے ورٹیکل کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. تو ویلکم ٹو آور شو مطیب. تھینک یو انور بھائی، تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ورڈس. اور مطیب سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ایک بڑی ینگ ایج میں اپنا انٹرپرینوریل سفر شروع کیا، تو ایک کامیاب انٹرپرینور بننے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایسے اسپیکٹس اور کیا ایسی کوئی خوبی ہونی چاہیے انسان میں کہ انسان اس چیز کو آگے لے کے چلے تو وہ ایک کامیاب انٹرپرینور بن سکتا ہے؟ میرے خیال سے جتنے بھی لوگ ہیں نا، سب لوگ اگر آپ میرے سے پوچھیں تو اللہ نے سب کو سیم صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے. بس ایک چیز کی جو کمی ہوتی ہے نا وہ ہے بلیف کی، کہ یار میں یہ کام کر سکتا ہوں. ہر آدمی کو، یہ تمام ینگ انٹرپرینور سے اگر میں کوئی ریکویسٹ کروں گا تو یہ کروں گا کہ اسٹے پازیٹیو اور اس بلیف کو کریں کہ یس میں یہ کام کر سکتا ہوں. بالکل صحیح ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی ہم کو بزنس شروع کرتے ہیں، بلکہ لائف میں کوئی بھی آپ سفر شروع کرتے ہیں، اس میں بڑے چیلنجز آتے ہیں، اس میں بڑی مشکلات آتی ہیں. آئی ایم شیور آپ کو بھی بہت سے ایسے ایشوز محسوس ہوئے ہوں گے، آپ نے فیس کیے ہوں گے، تو آپ نے ان کو کیسے ہینڈل کیسے کیا؟ ہاؤ ڈڈ یو اوور کم آل دوز چیلنجز؟ ہم اس ملک میں ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ بزنس کے حوالے سے انٹرپرینورس کو، بزنس مین کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے. تو اس کو آپ ذرا بتائیے کہ آپ کے پاس ایسا کیا راز ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنے شارٹ اسپین میں یو ہیو ڈیلیورڈ اینڈ ماشاءاللہ یو آر رائزنگ اینڈ گروئنگ. سو کچھ ہمیں بھی اپنی ٹپس دیجیے، کچھ اپنے انسائٹ شیئر کیجیے. پہلے تو ایک چیز کا بلیو اگین ہے کہ یار دنیا میں کبھی بھی آئیڈیل سینیریو نہیں رہتا. آپ نے کچھ بھی کرنا ہوتا ہے نا تو اس میں آپ کے پاس اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بٹ جو کنسسٹنسی ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یس میں نے یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو لائف میں جتنی بھی پرابلم ہے، ہر آدمی کو پرابلمز آتی ہیں، بٹ جو ایک فیکٹر، دو فیکٹرز ہو گئے ڈسکشن کے، ایک کنسسٹنسی اور ایک بلیف کہ یس میں کر سکتا ہوں. بلیو وداؤٹ کنسسٹنسی بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ نے کچھ بھی ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے یا زندگی میں کوئی بھی چیز کرنی ہے وہ اوور نائٹ نہیں ہوتی. اس کے لیے دن رات دونوں ٹائم کی محنت کرنی ہوتی ہے اور دین پھر آپ اس ٹارگیٹ کو اچیو کر سکتے ہو. بالکل صحیح. ایک بات جو بڑی میرے لیے کیوریاسٹی بھی ہے، یہ جاننا چاہوں گا میں کہ ہم اپنی لائف میں ہمارا ایک خاص طور پہ کچھ ہم انسپریشن لیتے ہیں کوئی سفر شروع کرنے سے پہلے، کوئی کام اپنا شروع کرنے سے پہلے. تو آپ کی جو انسپریشن تھی وہ کوئی ایسی شخصیت یا کوئی ایسا کام آپ اس بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں؟ جی انور بھائی، کیا کہتے ہیں، جب ہماری ایجوکیشن ٹائم تھا تو ہر آدمی اپنے والدین سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. میں نے بھی اپنے والد صاحب سے نا ایک بہت چیز سیکھی جس کا مجھے آج تک استعمال میں کر رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں یار لرننگ نہیں رکنی چاہیے. وقت بہت تیزی سے بدلتا جا رہا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو اتنی اسپیڈ میں بدلتا جانا ہے. اگر آپ نے لرننگ کو روک دیا تو سمجھ لیں کہ وہ ٹائم آ گیا کہ آپ کے بزنس کا ڈاؤن فال اسٹارٹ ہو گیا. تو یس، جو اگر کہوں گا کہ اس کو سمرائز کروں تو نیور اسٹاپ یور لرننگ. آپ نے ہر وقت
کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہنا ہے اور وقت کی سپیڈ کے حساب سے آپ نے چلتے رہنا ہے. یا اور آپ نے اپنے والد کا ذکر کیا اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے یہاں یہ شیئر کرتے ہوئے کہ ہی از دا چیئرمین اینڈ سی ای او آف اسٹائلو شوز. تو ماشاء اللہ آپ کی جو فیملی ہے انہوں نے بڑا ایک امپیکٹ کریٹ کیا ہے. انور بھائی آپ کو ایک بڑے مزے کی اسٹوری بتاتا ہوں. میرے والد صاحب جب اپنا کاروبار اسٹارٹ کیا تھا تو پہلے وہ اپنی جو ہماری چھوٹی سی دکان ہوتی تھی اس کے کیش کاؤنٹر پہ بیٹھا کرتے تھے. پھر وقت بدلا, انہوں نے شاپ مینیجر والی سائٹ پہ آئے. پھر اور وقت بدلا, انہوں نے ہیڈ آفس میں اپنے آپ کو جانا شروع کیا اور وہاں سے ہیڈ آفس کے تھرو چیزوں کو مینیج کرنا شروع کریں. اب انہوں نے ایک نئی چیز سوچ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں آرگنائزیشن وداؤٹ آنرس چلتی ہے تو ہماری کمپنی کیوں نہیں. تو آج کل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ساری آرگنائزیشن پروفیشنلس کے تھرو کیسے چلیں گے, آج کل ہم اس پہ محنت کر رہے ہیں. زبردست. جو ایک یہ انسپریشن ہے, ان کی انسپریشن ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے ہم تک اور ہم اس کو پھر آگے اس کی لیگیسی کو کریٹ کر آگے. اور میں بھی ضرور یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ یور فادر از این انسپریشن فار می ایز ویل. whenever I meet him, I learn a lot from him, and I think he's mashallah made an impact in our society, in our country, and it's really heartening to see کہ آپ ان کے بیٹے کے طور پہ انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات سکھائی تھی جو کہ اور بزنس میں ورٹیکل کی لیے نا وہ ایک لائن ہی بہت امپورٹنٹ ہے. ان کا بیٹا کچھ بھی کرنا نمبر 2 نہیں ہونا چاہیے, نمبر 1 پہ کرنا ہے. تو وٹ ایور I do, I wanted to try that it should be number 1 in the market. MashaAllah, wonderful. This is the spirit, and this is, I think, is the probably the driving force. Yes, it is the driving force. جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا یار کیا ہوتا ہے, تو ایک خواہش ہے یار جو کرنا ہے سب سے اچھا کرنا ہے. MashaAllah, wonderful. تو کچھ ہمیں ورٹیکل کے بارے میں بتائیے. آپ نے پہلے اس سے پہلے آس پراپرٹیز وہ آپ نے اسٹیبلش کیا, پھر ورٹیکل میں آئے, تو اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے کہ کس طرح شروع ہوا. میری جو جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی جو ورک لائف کی وہ 2013 میں اسٹارٹ ہوئی تھی. ہم نے ایک ریئل اسٹیٹ کا, پہلے ہم سمجھتے تھے ریئل اسٹیٹ نہ صرف ایک بائنگ سیلنگ ہے, تو کام کو اس طریقے سے اسٹارٹ کیا. اب پھر آہستہ آہستہ ایکسپوجر بڑھتا گیا. پہلے تو ایک بروکریج ہاؤس بنایا جہاں ہم بائنگ کرتے تھے, سیلنگ کرتے تھے سوسائٹیز میں, اور پھر آفٹر اے ڈیکیڈ ہمیں ایک آئیڈیا ہو یا ریئل اسٹیٹ میں صرف یہ بائنگ سیلنگ نہیں ہے, یہ اس سے بھی بہت اوپر ہے. یعنی کہ مجھے لگا ہاسپٹیلٹی بھی ایک کمپلیٹ ریئل اسٹیٹ ہے, آپ کی ایجوکیشن سیکٹر بھی ایک کمپلیٹ ریئل اسٹیٹ ہے, آپ کی کوآپریٹ کمرشل یہ سارے اس کے ریئل اسٹیٹ کے اسپیکٹس ہیں. تو اس کے بعد ہوا کہ ہم لوگ نا ہائی رائز میں جانا چاہتے ہیں, تو اس کے بعد ہم نے ایک اپنی آرگنائزیشن کا نام بنایا, رکھا ورٹیکل, جس میں ہم نے سوچا کہ یار ہم نے ہائی رائز کا کلچر پاکستان میں لے کے آنا ہے, جو کہ بہت کم ہے. لوگ ابھی اس پہ بلیو کا, ہماری اتنی اچھی پالیسیز نہیں ہیں, دو ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایک بلیو ہو کہ یار یہ بلڈنگ بنے گی بھی اور ادھر ان کے رائٹس بھی سیکیور رہیں گے. یس, اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن آئی تھنک لاہور جیسے شہر میں جو اب قصور تک اور گجرانوالہ تک اور چاروں طرف پھیلی جا رہا ہے اور زرعی زمین وہ ختم ہو رہی ہے اور سوسائٹیز بن رہی ہیں, تو آئی تھنک اس کانٹیکسٹ میں آپ کا جو ورٹیکل ہے اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ ماحولیاتی امپیکٹ بھی ہے, تو اس پہ بھی آپ ایک مثبت انداز سے جو اس کا اثر ہے. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ اربن پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں لاہور کے آبادی کا آپ کمپیریزن کر لیں دنیا کے کسی بھی شہر سے کہ جس شہر کی اتنی آبادی ہو, اور کیا ادھر ہائی رائز کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. اگر ہے تو ہمارے شہر میں کیوں نہیں, ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہے؟ تو صرف ایک چیز یہ ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو انوینٹ دا ویل. ہمیں دیکھا کہ یار دنیا کے ترقی یافتہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اور جو کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز بھی ہیں ود دس پاپولیشن, ادھر ہر جگہ ہائی رائز کا کانسیپٹ آ چکا ہے. تو یس, ادھر ہائی رائز کے کانسیپٹ کی ضرورت ہے, پہلی چیز تو یہ تھی. دوسرا فیکٹر جس کی سائڈ پہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم سب سے زیادہ آ رہی ہے نا ماحولیاتی آلودگی جس کے اوپر آپ نے بات کی تھی, وہ کیسے سیکیور ہوگی جب ہم اربن پلاننگ میں یہ کریں گے یار دس از دا ڈاؤن ٹاؤن. ہم نے اپنی چیزوں کو, اس ایسٹ کو, میرے خیال ریئل اسٹیٹ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے, جب تک اس کی بیٹر یوٹیلائزیشن نہیں کریں گے یہ سارے فیکٹرز کو ہم کور نہیں کر سکیں گے. بالکل صحیح. اب اس پہ بھی بات کریں گے کہ آپ نے ورٹیکلز میں V1 بنایا, اس کو ڈیلیور کیا, V2, اب V3 کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, اور پھر V4. تو اس جرنی میں یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ وعدے کرتے ہیں اور ڈیلیور نہیں کرتے, پوزیشن اکثر نہیں دی جاتی. تو یہ آپ نے جو فاسٹسٹ ڈیولپر آف پاکستان کے حوالے سے آپ کو جانا جاتا ہے, آپ کے بارے میں بات کی جاتی ہے, تو جو شہرت یا یہ جو نیک نامی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, تو یہ کیا آپ نے ایسا کیا کہ پچھلے 4-5 سالوں میں آپ ایک کے بعد ایک بلڈنگ نہ صرف بنا رہے ہیں بلکہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں؟ تو وٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اینڈ یہ پاکستان میں جنرلی جو نہیں ہو رہا, اس کانٹیکسٹ میں ایک یہ تو بڑا ایک مثبت چیز ہے. انور بھائی, ہر آدمی کہتا ہے یار پاکستان میں پوٹینشیل نہیں ہے. ہاں,
تو سب سے پہلے جو ایک اس کی ایک تھی نا یار، ہم کہتے تھے یار ہمارا سارا ٹیلنٹ باہر جا رہا ہے. وجہ یہ تھی ان کو اپرچونیٹی نہیں مل رہی تھی. میرے خیال سے آج کے دن پاکستان میں جتنا پوٹینشیل ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. اور میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ یہ جو ہائی رائز کا کام ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ، ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پہ میں خاص طور پہ فوکس کر رہا ہوں، یہ ایک ایسا فیکٹر ہے، اس میں بہت زیادہ الائڈ انڈسٹری انوالو ہوتی ہیں. پھر اس کا جو تھرڈ فیکٹر ہے نا کہ کسی بھی چیز کی اکانومی کو چلانے کے لیے تمام لوگوں تک وہ پھیلنی چاہیے اس کی اکانومی، تو یہ اس میں بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. جو اب آئی ہمارا جو آپ کا سوال تھا کہ یار آپ نے اتنے ٹائم ٹو ٹائم کیسے کیا، وہ صرف یہ تھی کہ یار لوگ کہتے تھے ادھر پوٹینشیل نہیں ہے. میرے خیال سے لوگوں کا جو ڈیولپرز تھے ان کا ویژن نہیں تھا کہ یہاں پہ ایک اچھی چیز چلے گی. ہم نے اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ بنائی. سب سے پہلے نا اس کو ہم نے 3 فیکٹرز میں اس کام کو سمجھا. ہم نے کہا بلڈنگ بنانا ایک کام ہوتا ہے، بلڈنگ بیچنا ایک کام ہوتا ہے، اور بلڈنگ کو آباد رکھنا ایک کام ہوتا ہے. تو ہم نے نا اس کو اپنے بزنس کو 3 پارٹ پہ ڈیوائڈ کر دیا. لوگ اس کو ڈپارٹمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو 3 ڈفرینٹ کمپنیز بنا دی. جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہیں جس کو میں بار بار ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے VMC. ہم نے ایک مینجمنٹ کمپنی بنائی جو کہ بلڈنگ کی اپ کیپ کا خیال رکھے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں پہ بزنس کریں گے ان کو یہ جو بیسکس بزنس کی ضروریات ہیں نا اس کی ٹینشن نہیں ہے. وہ ہارڈ کور اپنے بزنس کے اوپر فوکس کریں، ریسٹ ہمارے اوپر چھوڑ دیں، ہم ساری چیزیں ان کی مینیج کریں گے. وہ اپنے صرف کاروبار پہ توجہ دیں. نہیں، یہ بڑی زبردست بات ہے. اور دیکھیں اس وقت پاکستان میں حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر بھی کوشش کر رہا ہے. اگر ہم مثال صرف IT سیکٹر کی لیں یہاں پہ، تو کہا جاتا ہے کہ جی اگلے چند سالوں میں 5 ارب یا 10 ارب ڈالر تک اس کو لے کے جایا جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ وہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہو جس میں لوگ صحیح فوکس کر کے ان اپرچونیٹیز کو جو گلوبلی موجود ہیں وہ کریں. تو آئی تھنک اس کانٹیکسٹ میں بھی آپ ضرور آئی تھنک اگر بتا سکیں کہ جو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے اس چیز کو کرنے کے لیے. اگر آج ہماری میرے خیال سے کرنٹ ایکسپورٹ آف IT انڈسٹری وہ 1 سے 2 بلین کے قریب ہے، اور ہمارا جو ایم ہے کہ اس کو 5 بلین کی طرف لے کے جانا ہے، تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے نا وہ انفراسٹرکچر ہے. ہمیں وہ رائٹ انفراسٹرکچر دینا ہے لوگوں کو جس در بیٹھ کے لوگ کام پہ توجہ دے سکیں، اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ نے یہ سروسز دینی ہے اس تک پہنچنے کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. تو یس، میرے خیال سے اس کی بہت اسپیس ہے پاکستان میں. IT تو ایک سیکٹر ہے. اب کتنی انڈسٹریز ہیں پاکستان میں، تمام انڈسٹریز کا جو بوم کا ٹائم ہے وہ آ رہا ہے. تو اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹرز کو اس انفراسٹرکچر کی شدید ضرورت ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے 2022 میں ہم نے پہلی بلڈنگ بنائی تھی، آج 26 ہے اور ہم 4th بلڈنگ ہے. ماشاءاللہ. تو آف کورس اس شہر کی ریکوائرمنٹ تھی، تو یہ چوتھا پروجیکٹ آیا. بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے، یہاں پہ انڈسٹری، یہاں پہ بزنس، اس حوالے سے بڑی اپرچونیٹی ہے. اور آج کل ہم آپ کے V4 کے بارے میں بڑی کیمپینز بھی دیکھ رہے ہیں. اس کی بھی ایک بس کریٹ ہوئی ہے جو آپ کا دا گرینڈ ورٹیکل کے نام سے ہے. تو اس کے بارے میں بھی کچھ ہمیں بتائیے کہ یہ کیا پروجیکٹ ہے. اور بھائی جیسے آپ نے ایک بات بتائی تھی، ہم نے نا کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو انویژن کرتے ہیں کہ یار کیسے ہونا چاہیے. تو جو اس کا نام ہے نا گرینڈ ورٹیکل، اس کے پیچھے بھی ایک پوری سائنس ہے. ہمیں تھا کہ یار لاہور میں بہت سی بلڈنگز ہوں گی، لیکن گرینڈ ورٹیکل شوڈ بی دا آئیکن آف لاہور. تو اس وجہ سے اس کا نام بھی رکھا گرینڈ ورٹیکل. تو ہم یہ خواہش کریں، جیسے اگر آپ دیکھیں گے نا کسی بھی ڈیولپ کنٹری کو، دبئی ایک ٹورزم سٹی ہے، وہ 2 بلڈنگ ہے جس کے اوپر ہے ایک برج العرب، برج خلیفہ. تو لاہور میں ایک آئیڈینٹی جو تھی، تو ہم نے کہا یار ایک وائی ناٹ ایک ایسی بلڈنگ ہو جو کہ لاہور کا آئیکن بن سکے. ڈاؤن ٹاؤن جو ہمارا گلبرگ کا ڈاؤن ٹاؤن ہے، میرے خیال سے یہ بہت انڈر ریٹڈ ہے. اس میں بہت پوٹینشیل ہے میرے خیال سے. ڈاؤن ٹاؤن کی یہ بلڈنگ جو ہوگی نا یہ آئیکن ہوگی. ونڈرفل ونڈرفل. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس کا بڑا خوبصورت ڈیزائن بھی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی جو لوکیشن ہے جو آپ نے بتائی رائٹ آن دا آن دا ہارٹ آف لاہور ان گلبرگ. تو اس کے مطلب تھوڑے سے اگر ہم کی فیچرز کو اگر تھوڑی سی مختصراً بات کر سکیں کہ اس میں ایسا کیا پوائنٹ آف ڈفرینسیشن ہوگا کہ یہ ایک ایک آپشن کے طور پہ سامنے آئے فار دا انویسٹرز، فار دا پیپل ہو وانٹ ٹو سیٹ اپ دیئر آفیسز. تو آپ مجھ سے ذکر کر رہے تھے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی آپ لے کے آ رہے ہیں جو شاید پاکستان میں پہلی دفعہ ہونے جا رہی ہیں اس بلڈنگ میں. انور بھائی، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ ورلڈ بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. پہلے ایک بینکنگ کا ایک ہوتا تھا کہ یار ہر بندہ پینٹ شرٹ ٹائی میں ہونا چاہیے. آہستہ آہستہ کارپوریٹ میں ہوا کیجول ویئر کا آیا. ہمارا فوکس ہو گیا پروڈکٹیوٹی کیسے انکریز کی جائے.
تو ہم نے اس کو اسی طریقے سے کیا کہ ہم نے پہلے سارے میٹنگس ہوتی تھی بورڈ روم میں, کنونشن روم میں, ہم اس کو لے گئے ہیں روف ٹاپ کے اوپر. ہم نے اس کو ایسا ایک آڈیٹوریم ٹائپ بنا رہے ہیں کہ لوگ اپنے میٹنگ جو ہے نا وہ اسکائی ایکسپیرینس لیں اور روف ٹاپ کے اوپر اپنے میٹنگس کو کریں. تو ہم نے ایک اسپیس کریٹ کریں جہاں 100 لوگوں کی اگر کسی نے وہاں پہ کانفرنس کرنی ہے تو وہ روف ٹاپ کا ایکسپیرینس لے. ونڈرفل ونڈرفل. اس کے علاوہ بھی آئی تھنک آپ ذکر کر رہے تھے کچھ امینٹیز کا. ہاں ہم نے جو پول ہے وہ ہم نے بنایا ہے کہ دیکھیں اب لوگوں کو نا کام کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی عادت ہو گئی ہے. تو ہم نے پورا جو اس کا جم ہے ہیلتھ کلب پورا بنایا جس میں ہم نے جم کو, سوئمنگ پول کو, اسپا کو, اور ایک چیز انور بھائی جس پہ ہم نے اور فوکس کیا, کوئی بھی ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کی خواتین بھی لوگوں کو اکانومی میں پارٹ پلے نہیں کری ہوں گی. تو ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ ان کو جو ہنڈرنس ہے, جو پرابلم ہے, وہ یہ آ رہی تھی یار کہیں پہ اچھا ڈے کیئر سینٹر نہیں ہوتا اس بلڈنگ میں جہاں پہ وہ اپنے بچوں کو سیفٹی اور سیکیورٹی چھوڑ سکیں اور اپنے کام پہ توجہ کر سکیں. تو ہماری اس بلڈنگ کا جو سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے نا, جو میرے دل کے سب سے قریب ہے, وہ ایک ڈے کیئر سینٹر ہے جہاں بچے ہوں گے, اپنا والدین جو ہوں گے اپنے بچوں کو وہاں چھوڑیں گے, اپنے کام پہ پروڈکٹیوٹی پہ فوکس کریں گے. نہیں, آئی تھنک یہ تو بڑی زبردست بات ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ میں اس وقت اگر سوچوں تو ایسی شاید اور کہیں نظر نہیں آتی, بڑی کم نظر آتی ہیں کہ جہاں ڈے کیئر کی سہولت ہے. خواتین اس ملک کا 50% ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بڑی صحیح سوچ ہے کہ اگر ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ ملے, وہ آ کے بچے وہاں ڈراپ کر کے کام کر سکیں, تو یہ ایک بڑی زبردست آئی تھنک ایک ویلیو, ایک ایڈیشن ہے, ایک لاہور کے لیے ایک بڑی مثبت ایک چیز ہے. اور بلکہ اس میں تو میرا لگتا ہے اور بھی بہت سی کمپنیز کو انسپریشن لینی چاہیے, بہت سی جو اور ڈیولپرز ان کو لینی چاہیے کہ اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے. آئی تھنک اس کی بڑی اپریسیٹ کرنا چاہیے. ایک سوال میں اور بھی سوچتا ہوں, کیونکہ مجھے ریئل اسٹیٹ میں بڑا ایک شغف ہے اور میں بڑا انٹرسٹ بھی لیتا ہوں, اور انویسٹمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات ہوتی رہتی ہے. وہ یہ کہ آپ کے جو انویسٹرز ہیں, چاہے وہ اپنا آفس بنانے کے لیے کوئی لے رہا ہے یا کوئی انویسٹمنٹ کے لیے لے رہا ہے, تو وہ مطلب لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم, کیا اس کی جو پراسپیکٹس ہیں, کیونکہ یہ بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ یار ایک ہم جگہ پہ جا کے انویسٹ کر رہے ہیں, تو مطلب ایک تو ٹھیک ہے آپ آفس لے رہے ہیں, ایک اچھی جگہ پہ لے رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے ایسپیکٹس ہوں, چاہے آپ اپنے جو ہسٹری ہے آف ورٹیکل اس سے کچھ بتا سکیں. اچھا انور بھائی, جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپر کا رول ہوتا ہے نا, اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے کمٹمنٹس کیا کی ہوئی ہیں. ڈیولپر کا رول یہ ہے کہ اس نے کمٹمنٹ کیا ہے کہ میں بلڈنگ فار ایگزامپل ایکس ٹینیور میں بناؤں گا, تو اس کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ یار اس ٹائم فریم میں اس بلڈنگ کو بنائے. اس نے جو لوگوں کو کہا یار اس کوالٹی کی میں بلڈنگ بناؤں گا, اس کوالٹی کی وہ بلڈنگ بنائے. جو انور بھائی ہمارا جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے, جب ہم نے V1 اسٹارٹ کیا تھا تو اس کی جو پر اسکوائر فٹ پرائز تھی دیٹ از 15,000, اور جس ٹائم ہم نے بلڈنگ ڈلیور کی تو اس کی پرائز تھی آلموسٹ 100% گروتھ ہوئی, وہ 30-35,000 کے اوپر ٹریڈ ہو رہے, تو ہمیں 100% گروتھ ملی. پھر ہم نے V2 کیا, اتفاق سے اس نے بھی سیم 100% گروتھ لی. تو ہماری بڑی ہمیں اللہ سے امید ہے کہ یہ جو V4 ہم نے گرینڈ ورٹیکل کے نام سے لانچ کیا ہے, اس کی بھی جو پرائسنگ ہوں گی, آج جو ہماری لانچنگ ریٹ ہے اور جس ٹائم ہم یہ ہینڈ اوور کریں گے ٹوورڈز آر کسٹمر, یہ بھی 100% اپریشیٹ ہو چکی ہوگی. دس از ونڈرفل, آئی تھنک دس از ونڈرفل. اور ریئل اسٹیٹ آئی تھنک دنیا بھر میں ایک بڑا سیف انویسٹمنٹ اپرچونیٹی بھی سمجھی جاتی ہے. سو دیٹ از ون. بٹ اگین اگر آپ اپنے آفیسز کے لیے بھی کر رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ بھی بڑا زبردست ہے کہ لاہور میں اگر آپ سینٹر آف دا ٹاؤن ہے, یہاں پہ تو کمیوٹ ٹائم بڑا بڑھ گیا, آپ نے کہیں جانا ہو 1-1 گھنٹہ کئی دفعہ لگ جاتا ہے. سو یہ ساری چیزیں ہیں. اور اب ہم اپنے کلوجر کی طرف آتے ہیں, کیونکہ 2-3 اور بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہر بزنس مین, میں خود ایک بزنس رن کرتا ہوں, وہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی امپیکٹ کریٹ کرے, کوئی ہائر پرپز اس کی لائف میں ہوتا ہے. تو آپ کا کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں ہو یا ایسی سوچ جو آپ شیئر کرنا چاہیں, جو آپ کو روز موٹیویٹ کرتی ہے ٹو گیٹ اپ اینڈ کم ٹو ورک اینڈ میک یور امپیکٹ اینڈ ڈو یور ورک, تو اس پہ بھی ضرور بات کیجیے. بھائی ایک ہمارے یہاں ہر آدمی کام کے بعد جو بھی اس کا سوشل سرکل ہے نا ادھر بیٹھتا ہے. ادھر ایک ہی ہوتا ہے یار, پاکستان میں کوئی آدمی کہتا ہے یار میں باہر انویسٹمنٹ کرنے لگا ہوں, کوئی آدمی کہتا ہے یار میں باہر شفٹ ہونے کا سوچ رہا ہوں, کوئی آدمی کہتا ہے یار میں باہر جاب مل گئی ہے. اور میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ یار اس ملک میں بہت پوٹینشیل ہے, پلیز یو آر انڈر ایسٹیمیٹنگ یور کنٹری. تو یہ سب سے زیادہ کک ملتی ہیں نا. اب میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یار اسی اکانومی میں, اسی حالات میں دیکھیں, ورٹیکل نے اگر فورتھ پروجیکٹ کیا نا, تو اس ملک میں اکانومی کا یا کسی اور چیز کا ایشو نہیں ہے. جو آپ کی ول ہے, پلیز ٹرسٹ یور کنٹری, اسٹے پازیٹیو, اس ملک میں رہیں, اس ملک میں کام کریں, اس ملک میں بہت پوٹینشیل ہے. تو یہ چیز اتنی کک کرتی ہیں نا کہ یار کہ یس آئی وانٹ ٹو کریٹ اے لیگیسی.
اور انور بھائی میری ایک اور خواہش ہے جو کہ بہت زیادہ کیا کرتی یار, دنیا میں لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ یار اس برانڈ کو دیکھ لو, وہ کب سے چل رہا ہے, وہ 1900 سے چل رہا ہے, 1800 سے چل رہا ہے, وائی ناٹ اس؟ ہمارا کوئی برانڈ پوری دنیا میں جا کے کمپیٹ کیوں نہیں کر پا رہا؟ تو ایک خواہش ہے کہ یار ہم نے نہ کہ صرف اس ملک میں بلکہ اس دنیا میں بھی ایک ایسی آرگنائزیشن دینی ہے کہ یار جو باہر کے ڈیولپرز ہیں اس کوالٹی کو, اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کر سکیں اور انٹرنیشنل فورم پہ کہیں گے یس دس از دا پاکستانی برانڈ. مطیب, دس از سو ہارٹننگ اینڈ دس از ریئلی ریئلی ویری انسپریشنل کہ آپ ایک امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور آئی تھنک وہ جو انگریزی میں ایک کہاوت ہے نا, ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, تو اللہ میاں پھر راستے بھی کھولتا ہے, اللہ میاں آپ کو منزلوں کی طرف اپرچونیٹیز بھی اوپن اپ کرتا ہے. سو یو ہیو پروون اٹ ان لاسٹ 10 years دیٹ آپ ایک سفر شروع کریں تو پھر آپ منزلیں طے کرتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اور جو آخری جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان وہ جنرلی تھوڑا ایک نا امیدی اور تھوڑا سا ایک ڈاؤن, ایک ظاہر ہے کہ پچھلے چند سالوں میں یا اوور آل ہم ایک معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے یا جنرلی, تو جو ایک ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی مثبت پیغام دیں, کوئی پازیٹیو پیغام دیں, تاکہ تو آپ ہی کے سوال میں اس کا جواب ہے. ہاں, مثبت لوگوں میں بیٹھے, پازیٹیو رہیں اور بلیو رکھیں کہ یار میں کر سکتا ہوں. یہ 3 میسیجز ہیں. آپ نے ہمیشہ پازیٹیو لوگوں میں بیٹھنا ہے, جو کہ پروگریسو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سے انسپریشن لیں, اپنے بڑوں سے سیکھیں یار وہ کیسے انہوں نے ہماری جنریشن کو یہ لائف اسٹائل دی ہے, ان سے انسپریشن لیں کہ یس اگر وہ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ اس. تو ہم نے پازیٹیو رہنا ہے, پازیٹیو لوگوں کو اپنے رول ماڈل پازیٹیو دکھانے ہیں. سید بابر علی از دا پازیٹیو ایگزامپل. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے اس ملک میں رہ کے کتنا بڑی امپائر بنائی ہے, وائی ناٹ اس. تو ہم بھی پازیٹیو رہنا چاہتے ہیں. نہیں, آئی تھنک دس از ونڈرفل میسیج اینڈ ویری انسپریشنل فار آر آڈینس. اور اسی کے ساتھ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ورٹیکل اسی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا, کامیابی کی منزلیں طے کرے گا اور ایک انسپریشن کریٹ کرے گا ہمارے ملک کے نوجوانوں کے لیے, ہمارے ملک کے بزنس ایکو سسٹم کے لیے. اینڈ وش یو ویری بیسٹ مطیب. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ. تھینک یو.